بہت سارے کیسز میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے رانا صاحب کہ مدعی جو ہوتا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا جج جو ہے وہ ٹرانسفر کرانا ہے. اس کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ کیوں وہ اپنا جج تبدیل کرواتا ہے, کیس اپنا ٹرانسفر کروا لیتا ہے؟ جو 99% ہوتا ہے نا وہ ایگزمپشنز ہماری رانگ ہوتی ہیں. اب کیس میں جج صاحب نے ایک پارٹی ظاہری بات ہے ڈیسائیڈ تو کرنا ہے, جو پارٹی اس کا بینیفٹ لے رہی ہے ڈیلے کا وہ بھی اس چیز کے خلاف ہوتی ہے. جج صاحب پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ نے بحث کریں, یا جو آپ کے ذمہ چیز ہے ٹو ڈو دیٹ, یا جج صاحب کوئی ایسے ریمارکس دے دیتے ہیں جو پارٹی کو مدعی ہے یا اکیوزڈ ہے اس کو لگتا ہے کہ جج صاحب کا ٹلڈ دوسری طرف ہے, یا وہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ صلح کر لیں. ٹھیک ہے, ان معاملات کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو جج یہ تبدیل نہیں ہوتا, کیس ٹرانسفر ہوتا ہے ہماری زبان میں. تو اس کے لیے پھر جو ہے اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا, جو اس میں آپ کو گراؤنڈز دینی پڑتی ہیں. تو نارملی یہ اپلیکیشن پہلے جاتی ہے ڈسٹرکٹ جج کے پاس ضلع کے, وہ اس کو سنتے ہیں. نارملی کیس کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر یہ رواج پڑ جائے گا, پھر تو کیسز اپنی مرضی کے پھر کیسز تو ٹرانسفر ہی ہوتے رہیں گے. تو پھر ویسے تو اس کی اتنی ضرورت بھی نہ رہتی جتنی اسپیڈ سے جج صاحبان چینج ہوتے ہیں. کبھی کوئی ٹرانسفر ہو جاتا ہے, کبھی کیسز کی شفلنگ ہو جاتی ہے, کبھی ڈسٹرکٹ وائز شفلنگ ہو جاتی ہے, کبھی پروونشل وائز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو ایک کیس ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے ویسے بھی سال لگ جاتے ہیں. ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں جج جو ہیں وہ سول کیسز میں زیادہ چینج ہو جاتے ہیں. کرمنل کیسز تو جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتے تھے, مگر آہستہ آہستہ ان میں بھی جو چیزیں ہیں وہ ڈیلیڈ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں نا دیوانی کیس ہوتے ہیں, دیوانہ تو کریں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مان لو اس کے لیے ہمیں سسٹم کو جس طرح ابھی اس ٹائمنگ کو کیا گیا, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, تو اس طرح کی ہمیں جو ہے جو چیزیں ہیں وہ چینج کرنی پڑیں گی. اس سے چیزوں میں بہتری آئے گی. آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ایک دن میں تو ساری چیزیں چینج نہیں ہو سکتی, آہستہ آہستہ چیزوں میں بہتری آ جائے گی. تو بس اسی طرح جو ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے مطابق جو ہے قانون کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ چیزیں جو لیکن اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ لگے کہ کیس ٹرانسفر کرنا بنتا ہے, نہیں ایسی بھی چیز نہیں ہے. دیکھیں بہت سارے کیسز جو ہیں ٹرانسفر دیکھیں شاید بھی قانون میں جب ہماری یہ چیز موجود ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کیس ٹرانسفر نہیں کیا جاتا. کیس ٹرانسفر کی ایک اور ریزن بھی ہوتی ہے کہ میرے 6 کیس ہیں 3 عدالتوں میں چل رہے ہیں, پھر وہ ٹرانسفر نہیں تھا, ہم کہتے ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کر دیں کہ مجھے ہر ڈیٹ پہ مختلف آنا پڑتا ہے, سب کیسز کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ میں ایک ہی ڈیٹ پہ ایک ہی عدالت میں آؤں اور وہ کیس کر کے چلا جاؤں. ٹھیک, تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کیس ٹرانسفر نہیں کیا. لیکن ایسی اگر کوئی صورتحال ہو, پتہ چلے کہ جی کیس جو ہے لٹکتا جا رہا ہے اور جج صاحب بھی اس میں بڑے سلو ہیں, یا اسی کو خدشات ہوں, اس کے تحفظات ہوں, تو میرے ہائی کورٹ سے بھی تو ڈائریکشن لی جا سکتی ہے. بالکل جی, کیس کو ارلی ڈسپوزل کے لیے یا جو لانگ سٹینڈنگ جس کا ایشو آ جائے. اس کے علاوہ ایسا بھی نہیں ہوتا, اگر ہم اس میں کوئی کوجنٹ ریزن ہو تو کیس کو ٹرانسفر بھی کر دیا جاتا ہے ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی رجڈ ہے. نہیں, ہائی کورٹ سے جو ڈائریکشن لینی پڑتی ہے وہ عموماً عام طور پر ایک سائل کو کتنے عرصے اپنا صبر جو ہے اس کا پیمانہ جو ہے لبریز ہونا چاہیے. ہر کیسز میں اتنی زیادہ آ گئی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر کیس ہی لگتا ہے ڈائریکشن کیس ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لاز کی بجائے ہمیں قانون کے اندر, آرڈیننسز کی بجائے قانون کے اندر امینڈمنٹس کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اب جو مسائل حل ہوں. جس طرح آپ LDA کو ٹھیک کر دیں تو لاہور کی لٹیگیشن جو ہے 20% ختم ہو جائے گی. آپ اداروں کو ٹھیک آپ تو ایکسپرٹ بھی بڑے ہیں نا LDA کے, تو آپ نے کئی دفعہ اس بار بات بھی کی ہے. نہیں, اسی طرح میں ریونیو اتھارٹیز ہیں, اکیلا LDA قصوروار نہیں ہے. اب GD, اب میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو LDA کی بات کر رہا ہوں, گجرانوالہ میں GD ہے, راول پنڈی میں RD ہے, CD ہے. اس کے علاوہ ریونیو اتھارٹیز ہیں, اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو وہ بھی معاملہ ہماری لٹیگیشن LDA سے زیادہ خراب ریونیو کی وجہ سے ہوتی. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ ٹائٹل کسٹوڈین ٹھیک کر دیں تو آدھی لٹیگیشن جو ہے وہ سول کی ختم ہو جائے گی. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ کی جو بڑی بڑی پرائیویٹ ہاؤسنگ آرگنائزیشنز ہیں لاہور کی, ان کی لٹیگیشن نہیں ہے, ان کی بہت کم لٹیگیشن ہے. لٹیگیشن ختم تو نہیں ہو سکتی مگر کرٹیلڈ ہو جاتی ہے. تو کرٹیل کرنے کے لیے ہمیں اداروں کے اندر اس میں چیزوں میں بہتری لے کے آنی چاہیے تاکہ جو ہے اس کی ادارے کی کریڈیبلٹی ہو نا. جب کریڈیبلٹی ہوگی تو پھر چیزیں, آپ دیکھیں نا, آپ نے FIA کا یہ جو ایئرپورٹ والی ہم نے بات کی, آپ نے وہ غلط اسٹیپ لیا ہے, اس کی وجہ سے لٹیگیشن بڑھ گئی. تو لٹیگیشن تو آپ خود بڑھا رہے ہیں. آپ پراپرلی FIR دیں تو SHO کے خلاف کیوں لوگ 22 AB میں جائیں گے.
تو یہ ان چیزوں کو ہمیں خود دیکھنا چاہیے. ہم چیزوں کی ویلیویشن نہیں کرتے کہ یہ لٹیگیشن کیوں آ رہی ہے, اور ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی نہیں دیکھتے کہ یہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے کیس آ رہے ہیں, نیچے جج صاحب کیوں بیل نہیں لیتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہائی کورٹ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا, تو یہ تو مسائل مجسٹریٹ اور سیشن جج لیول کے, وہاں بھی یہ نہیں کیا جاتا. تو اس طرح سے ہمیں ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے, لانگ ٹرم پلان کرنا ہے تاکہ چیزیں کرٹیلڈ ہوں. چلیں, بہت بہت شکریہ جناب.